بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم علماء کرام، سردار صاحبان، ذمہ دار اور سربراہ حضرات، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں، کئی سال سے یہ معمول چل رہا ہے کہ رمضان مبارک کے گزرنے کے بعد آپ حضرات کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے حاضری ہو جاتی ہے اور کچھ دین کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریوں کے سلسلے میں مذاکرہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں ایک عظیم نعمت سے نوازا، ہماری زندگیوں میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ ہمیں گزشتہ سال کے بعد اس سال کی ماہ مبارک ملا، رمضان کے روزوں کی توفیق ملی، تراویح کی توفیق ملی، تلاوت ذکر و دعا کی توفیق ملی۔ ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کھڑکتا اور ایک قدم بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں اٹھتا۔ اس لیے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہم نے کچھ کرنے کی توفیق بھی بخشی۔ کام ہم نے کتنے اخلاص سے کیا اور کتنی اچھائی کے ساتھ کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ کسی بھی عمل کے مقبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں، اخلاص اور احسان۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ نیت درست ہو اور احسان کا مطلب یہ کہ طریقہ درست ہو۔ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر اپنی جگہ سے ہٹ گئی، اچھا سے اچھا عمل کیا لیکن اخلاص نہیں ہے، دکھاوے کے لیے کیا تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ بڑے اخلاص کے ساتھ کیا لیکن سنت اور شریعت کے راستے سے ہٹ کر کیا، بدعت ہو گیا، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس کی حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا عمل قبولیت کے معیار کو کتنا اترا کتنا نہیں اترا، لیکن رحمت کا مہینہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہتر نوازنے کا فیصلہ فرمایا۔ اس لیے امید بھی رکھنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اعمال کو قبول فرما دے اور ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا دے۔ کیونکہ رمضان مبارک کے روزوں کی خصوصیت کی بیان کی گئی ہے، لعلکم تتقون، تمہاری زندگی میں تقویٰ آ جائے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، اس کی ناراضگی سے بچنے کا شوق پیدا ہو جائے، زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزرنے لگے، جو تقویٰ کا ظاہر مظہر ہے۔ یہ روزے کا مقصد بیان کیا گیا ہے۔ یہ روزہ اپنے اندر کی تاثیر رکھتا ہے۔
بھائی اس کا ظہور تو اب ہوگا، کیسے ہوگا؟ ہم یہ دیکھیں کہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہماری نمازوں کے اندر کیا ماحول ہے، نماز مسجد کے اندر پابندی کے ساتھ آپ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ دیکھیں کہ قرآن کی حفاظت کی کوشش کرتے تھے، تو یقیناً ہمارے اندر آیا اور ہماری محنت سوالت کی۔ لیکن اگر رمضان کے گزرنے کے بعد ختم ہو جائے، تلاوت کا کوئی سلسلہ نہ رہے، دعاؤں کا کوئی اہتمام نہ رہے، منہیات سے اور ممنوعات سے بچنے کا پرہیز کرنے کا کوئی جذبہ نہ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسمی طور پر ہم نے رمضان گزار کیا اور اپنے اندر اس کو اتارنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنی پڑے گی، سوچنا بھی پڑے گا، اور یہ اس لیے سوچنا پڑے گا کہ بہت سا کام ماحول کی برکت سے آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے، جب ماحول ختم ہو جاتا ہے تو نفس سے مزاحمت کرنی پڑتی ہے۔ رمضان المبارک میں 1 مہینے کا مکمل روزہ آپ نے رکھ لیا، کوئی زحمت نہیں ہوئی، لیکن اب کہا جائے کہ 1 ہفتے کا روزہ رکھ لیجیے، زحمت لگے گی۔ 20 رکعت تراویح رمضان المبارک میں آسانی کے ساتھ ادا کر لی، لیکن اب 4 رکعت اور 6 رکعت نفل پڑھنا بھی بھاری معلوم ہوگا۔ 3 4 ختم کرنے والے 2 پارہ 3 پارہ جوہریہ ختم کرنے، قرآن پاک تلاوت کرنے کو اپنے کو قابل نہیں پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو رمضان مبارک کے مبارک مہینے کی برکت، دوسرے ایک عام ماحول، وہی ماحول ہے، ہر آدمی نماز کے مسجد میں جا رہا ہے، ہر آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، ہر آدمی تلاوت کر رہا ہے، میں خود بھی شامل ہو جائے میں کوئی محنت نہیں لگتی۔ لیکن جب ماحول بدل جاتا ہے، رمضان مبارک چلا گیا، نمازوں کا وہ شوق عام لوگوں میں باقی نہیں رہا، اصل وقت یہ ہے اس وقت اپنے آپ کو سنبھالنا، اپنے اعمال کو درست رکھنا، اپنی نگرانی کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا، اور ہر طرح کے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا، نگاہ کی، زبان کی، اعضاء و جوارح کی گناہوں کی حفاظت کرنا، یہ اصل مجاہدہ اس وقت کا ہے۔ اس مجلس کا ایک مقصد اس کی یاد دہانی بھی ہوتی ہے کہ بھائی ہماری نمازیں چھوٹتی نہیں چاہیے، تلاوت کا مسئلہ ہمارا ختم نہیں ہونا چاہیے، اور بہت سی چیزیں غلط قسم کی جو عام دنوں میں ہم کرتے تھے لیکن رمضان کے احترام میں ان کو چھوڑا، تو جس اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کیا تھا، سجدہ کی رضا کی ضرورت اب بھی ہے، اس کو مستقل ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے۔ آج اس مجلس میں اس سے متعلق بھی کچھ بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے اور بہت اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، تمام ایمان والوں کو مخاطب کرتے بغیر کسی امتیاز کے، بڑا ہو چھوٹا ہو، عالم ہو جاہل ہو، مرد ہو عورت ہو، نیک ہو عام آدمی ہو، سب کو خطاب الذین آمنوا سے، جو بھی ایمان والا ہے سب کو خطاب کرتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر ایسے سخت گیر سخت مزاج فرشتے مسلط ہوں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور جو ان سے کہا جاتا ہے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی ان سے کوئی زور زبردستی کر کے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو بس بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی زبردستی آگ میں کود رہا ہے، ہمیں پکڑ رہا ہے؟ تو مطلب سیدھا سیدھا یہ اس راستے پر چلنے سے بچاؤ کہ جس کی منزل آگ ہے، جہنم ہے، جس کا انجام جہنم میں کا داخلہ ہے۔
یہ ذمہ داری ہر ایمان والے کی ہے۔ سب سے پہلے اپنی ذات کو بچائے، پھر اپنے اہل عیال کو بچائے۔ اگر ہر فرد اپنی ذات کے لیے اور اپنے اہل عیال کے لیے اس ذمہ داری کو اوڑھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو ادا کرے تو کوئی گھر خالی نہیں بچے گا۔ سارا کا سارا معاشرہ انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے سدھر جائے گا۔ ہر وقت اس پر نظر ہوگی کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں، ایسا تو کوئی عمل نہیں کہ جہنم میں لے جانے والا۔ یہ خطاب ہے تمام ایمان والوں کو، اور یہ ذمہ داری دی گئی ہے ہر مسلمان کو کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ، جہنم میں جانے والے راستے پر چلنے سے اہل عیال کو بھی بچاؤ۔ اس کے لیے کرنا کیا ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ کہ بچپن میں بچوں کو دین سکھایا جائے، ان کو ایمان کی حقیقت بتلائی جائے، کلمہ نماز کی تعلیم دی جائے، قرآن پڑھنا سکھایا جائے، عقیدے کی اہمیت سمجھائی جائے، ایمان کی قدر و قیمت ان کے دل میں بیٹھائی جائے، تو یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہماری سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہے۔ اللہ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرما دیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بڑی قربانیاں دے کر ایمان کی دولت ملی تھی، اور آج بھی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے مقدر میں ہدایت لکھ دیتے ہیں اور وہ اپنا باطل مذہب چھوڑ کر دائرہ اسلام میں آتا ہے تو اس کو بڑی بڑی مزاحمتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خاندان کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، محلے کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں، شوہر مسلمان ہو جاتے، بیوی مخالف ہو گئی، بیٹا مسلمان ہو گیا تو باپ مخالف ہو گیا، در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے، مکان جائیداد سے محرومی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس طرح کی تمام آزمائشوں کو محفوظ رکھا، ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، پیدائشی طور پر ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اس ایمان کی حفاظت کریں، کیسے اپنی جو موجودہ سطح ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اس لیے جو بچہ گھر میں پیدا ہو جب سن شعور کو پہنچے تو اب اس کے ایمان کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ آخر کوئی وجہ تو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، پٹائی کرو اس کی۔ حالانکہ بچہ مکلف ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، عام طور سے 14-15 سال کی عمر میں بچے بالغ ہوتے ہیں، لیکن 7 سال کے بچے کو نماز کا حکم کیوں کیا جا رہا ہے؟ ابھی سے مسجد میں جانے کا عادی بن جائے، اللہ کے گھر میں حاضری دے، نماز پڑھے، سر جھکائے، نماز کے کلمات کو سیکھے، تاکہ ایمان اس کے اندر مضبوطی اختیار کر لے، اس کی جڑ بنائے، تو ان کو ان کا دینی مزاج بنایا جائے، قرآن پاک پڑھایا جائے، کلمہ سکھایا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے کہ ایمان تمہاری سب سے بڑی قیمتی دولت ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے، اسی طریقے سے تقدیر کیا چیز ہے، جنت جہنم کیا چیز ہے، جنت پر ہمارا ایمان، جہنم پر ہمارا ایمان، تقدیر پر ایمان، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ آج ماحول بدل رہا ہے، بچپن میں ہم نے دیکھا کہ بچوں کو اس کے سامنے بات بات پر اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا جائے، بیٹا فلاں کام مت کرو، اللہ کو ناراض ہو جائے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، جہنم میں جلایا جائے گا، کسی کا سامان مت چھوڑو، جھوٹ بولو گے تو لوگ جہنم آگ ڈال دی جائے گا۔ بچوں کی تربیت کی جاتی تھی، آج اتنے بڑے بچے کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جاتا ہے، اس کی تربیت کہاں سے ہو، اس کا دماغ کو اسی کے اندر درست کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری سرپرستوں کی ہے کہ بچے کو دین کی تعلیم دے، کلمہ سکھائے، دینیات پڑھائے، قرآن پاک سکھائے۔ اب آگے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو دین کی تعلیم میں اور آگے بڑھو، حافظ بنائے، قاری بنائے، عالم بنائے۔ ہر گھر کے اندر، ہر خاندان کے اندر ایک عالم دین کا ہونا ضروری ہے، تاکہ تفصیلی دینی معلومات اس کی طرح رجوع کر کے حاصل کی جا سکے، جائز ناجائز کے بارے میں اس سے پوچھا جا سکے۔ کاروبار کریں، کون سا کام جائز ہے، کون سا کام ناجائز ہے، کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، آمدنی کیسے درست ہوگی،
کیسے خراب ہو جائے گی اس کا جاننے والا ہونا چاہیے۔ ہم دنیاوی معاملات میں دنیاوی لوگوں کا مشورہ کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیشہ اس کو بھی نظر رہنی چاہیے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، اور اس کے بتانے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، مفتیان کرام کی ضرورت ہے۔ جیسے تمام ضرورت کے لیے ہم افراد تیار کرتے ہیں، آج خوشحال گھرانوں میں بچوں کو پڑھاتے ہیں تو MBA کراتے ہیں، CA کرواتے ہیں، ان کو CA کی پڑھائی پڑھاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے گھر میں ہمارا بچہ خود مینیجر بن کر رہے، حساب کتاب جاننے والا ہو۔ ایک بڑے خاندان میں ایک بچہ CA ہو جانا چاہیے، ایک MBA ہو جانا چاہیے، کچھ نہیں تو انگریزی کا اچھا جانکار ہونا چاہیے۔ کیا اس ضرورت سے کم ضرورت ہے دین کو جاننے کی، دین کو سیکھنے کی؟ تو بنیادی دینی تعلیم دلانا ہر بچے کی یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اگر توفیق ملے تو اور آگے کی تعلیم دی جائے۔ تجربہ یہ ہے کہ حاصل بنا دینے سے دین کی حفاظت زیادہ ہوگی۔ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو گمراہی نہیں گھسے، شیطان اس کو ایمان سے محروم نہیں کر سکے گا، جبکہ ایمان پر جاتا ڈالنے کے ہر طرف جال پھیلے ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا نمبر یہ آتا ہے کہ جب بچہ شعور کی حد تک پہنچے تو اس کی نگرانی کی جائے، کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، کس سے اس کے تعلقات، اس کے مسائل کیا ہے، کہاں اٹھنا بیٹھنا ہے، صحبت کیسی ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ بچہ بالغ ہو گیا تو وہ بالکل ماں باپ کی طرف سے بے نیاز ہو گیا، ماں باپ کو اس کی نگرانی نہیں کرنی۔ خاص طور سے وہ بچے اور بچیاں کہ جو اسکولوں کالجوں کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان کی فکر کرنا اس وقت سب سے بڑی ضرورت بن گئی ہے۔ بہت شرمندگی کے ساتھ اس حقیقت کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے، اور تمام بادشاہوں لوگ اس کو جانتے ہیں کہ آج بہت بڑی تعداد ہماری مسلمان بچیوں کی کالجوں میں تعلیم حاصل کرنے والی غیر مردوں کے ساتھ جا رہی ہے، غیر مسلم نوجوانوں سے ان کے تعلقات پیدا ہو گئے ہیں، گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں اور مذہب چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ یہ واقعات ہو رہے ہیں، یہ صرف اندیشے نہیں بلکہ واقعات حقیقت ہے۔ آج ہم الحمدللہ اس مجمع کے اندر سارے لوگ موجود ہیں۔ میں نے علماء کرام سے یہ درخواست کی تھی کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے سماج کے ذمہ دار حضرات، سردار صاحبان، محمد صاحبان اور جو سربراہ لوگ ہیں وہ بھی موجود رہیں، اس لیے کہ ہمیں گفتگو سب سے کرنی ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اس صلاحیت کو دین کی حفاظت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کے لیے استعمال کریں۔ ہر شخص میں یکساں صلاحیت نہیں ہو۔ ہمارے طبقے میں الحمدللہ 50 بلکہ اس سے زیادہ علماء کرام ہیں، پرانے علماء بھی ہیں، نئے فضلاء بھی ہیں، اللہ نے ان کو دین کا علم عطا فرمایا ہے، ان کے علم سے فائدہ اٹھایا ہے۔ ہمارے جو برادری کے قوم کے سردار صاحبان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سربراہی رکھا ہے، جن کا قدم، جن کا ہر عمل مؤثر ہوتا ہے، جو دوسروں کے اوپر دباؤ کر سکتے ہیں، دوسروں کو مجبور کر سکتے ہیں، حکم نافذ کر سکتے ہیں، ان کو اپنی طاقت اور اپنی صلاحیت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح تیسری چیز ہے کہ گھر کے جو سربراہ حضرات ہیں، والدین ہیں اور خاص طور سے والد ہیں، گھر کے بڑے بھائی ہیں، چچا ہیں، جن کا گھر کے اندر ہولڈ ہے، اگر یہ تینوں حضرات آپس میں تعاون کا جذبہ پیدا کر لیں، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ آپس میں رابطہ نہیں ہے۔ سردار صاحبان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ ابھی میں نے ایک روایت پڑھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کے مذہب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کی تشریح فرمائی ہے، اور اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَىٰ رَعِيَّتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، جو امیر ہے، جو سردار ہے، وہ اپنے مالکوں کو ذمہ دار ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم بلادرانے کے مسائل کے اندر
شادی کیسے ہوگی، مہر کتنا ہوگا، خرچہ کتنا دیا جائے گا، نکاح طلاق کا معاملہ کیسے نپٹایا جائے گا، اس میں جہاں اپنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں، آپس میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرتے ہیں، بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ اپنی صلاحیت کو اس طوفان سے بچانے کے لیے استعمال کریں۔ یہ مسئلہ بہت آگے بڑھ چکا ہے اور اس کے لیے تینوں طبقے کا تعاون ضروری ہے۔ علماء کرام اور نوجوان افراد جذبہ رکھتے ہیں، مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو پشپنائی کی ضرورت ہے، ان کو سرپرستی کی ضرورت ہے۔ ہمارے بڑے ان کا تعاون کریں، ان کی سرپرستی کریں، یہ ان سے ملاقات کریں کہ ان کی بات کو سنیں، یہ مشورہ دیں کہ ان کے مشورے کو سنیں، ان سے جو تعاون مانگے ان کو تعاون کریں، اور اس کے بعد کام چلتا ہے۔ ہمارے گھر کے جو افراد ہیں جنہوں نے اپنے بچیوں کو اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر داخل کر رکھا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، میں کسی کالج کا نام نہیں لوں گا، لیکن علاقے میں بڑے بڑے افراد کے اندر تعلیم یونیورسٹیاں موجود ہیں، بچیاں وہاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور ان کے تعلقات غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اب وہ گھروں سے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری جو ٹیم ہے نوجوانوں کی، علماء کی، جو اس کو کام کرنا چاہتی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کی نشاندہی کرے، پتہ چلائے کون سی بچی کس راستے کے اوپر جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کے والدین سے، ان کے گھر والوں سے ملاقات کر کے ان کو متوجہ کیا جائے، آگاہ کیا جائے، اور وہ صفائی نہ دے کہ میری بچی کے بارے میں آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر بعض نادان میں کہہ دیتے ہیں کہ میری بچی آزاد ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ بھائی پریشانی یہی کہ اللہ نے اپنے علم دین دیا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی غلطی ہوگی تو ہم کو اس کی نشاندہی کریں گے۔ اپنے سلسلے میں ہمارے جو سردار صاحبان ہیں، بادشاہ صاحبان ہیں اور ان کی مجلس کے اندر بیٹھنے والی ذمہ دار حضرات، وہ اس پر دباؤ بناؤ، آزاد میں چھوڑ دیں۔ یہ طوفان جو آ رہا ہے غیر قوموں کی طرف سے ایک پلاننگ ہے، پورا نقشہ بنا ہوا ہے، مدت سے چیز چل رہی تھی اور اس سے بہت زور دیا جا رہا ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو غیر مسلم گھرانوں کے اندر لایا جائے، ان کا مذہب بدلا جائے، ان کی عزت اور ان کے ناموس کو پامال کیا جائے، ان کے ذریعے اپنے بچے پیدا کرائے جائے۔ جو چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کس قدر بے غیرتی کی بات ہے، بے شرمی کی بات ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ چلی جائیں، دین دھرم سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، عزت آبرو میں ان کی پامال ہو جائے، اور ہم اس کے بارے میں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے طبقے کے تمام ذمہ داروں کو، علماء کو، نوجوانوں کو ساتھ لے کر اور اس پر غور کرنا چاہیے، مشورہ کرنا چاہیے، پلان بنانا چاہیے، طریقہ عمل طے کرنا چاہیے، اور جو نوجوان، جو عالم، کام کرنے والے ٹیم کے جو افراد آئے اور وہ نشاندہی کرے کہ فلاں گھرانے کی فلاں بچی کے سلسلے میں ہم یہ اطلاع ملی ہے، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ اگر جس پیمانے پر غیروں کی طرف سے گمراہی پھیلانے کی اور ایمان کو لوٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، اگر اسی طاقت کے ساتھ اسی ہم مزاحمت نہیں کریں گے تو اپنے بچوں کا اور اپنے بچوں کا ایمان بچا نہیں سکیں گے۔ ہم صرف اسی کے خلاف نہیں ہیں، ہم اس کے بھی خلاف ہیں کہ کوئی مسلمان لڑکا اپنے گھر کے اندر کسی غیر مسلم لڑکی کو لے جائے، لیکن ایسا ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا، لیکن اس کے برخلاف ہو رہا ہے۔ دیکھیے تعلیم دینا کا منع نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس خاردار وادی کے اندر قدم رکھا ہے اور آپ کو شوق ہے کہ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلائیں گے تو آپ کو اس کے پورے بندوبست کرنا پڑے گا۔ بچے گھر سے نکلے، سرپرست اس کے ساتھ جائے پہنچانے کے لیے، اس کو لیوانے کے لیے، وہ آزاد نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تو ایک شوق پورا کیا جا رہا ہے، ورنہ ہمارے یہاں بچیاں دفاتر کے اندر کام نہیں کرتے، ان کو ملازمت نہیں کرنی۔ ہمارا معاشرہ الحمدللہ خود کفیل ہے، گھروں میں ان کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ کما کر جائے، خرچ کریں۔ جس معیار کی بھی زندگی گزاری جا رہی ہے اس میں کمانے کی، خرچ کرنے کی ذمہ داری گھر کے مرد کی ہوتی ہے، عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ہاں گھروں میں عورتیں کام کرتی ہیں، ساڑی کے کرن کی جال بنانی ہے،
پانوں کا سال کاٹنا ہے یا اور جو گھریلو کام ہوتا ہے وہ عورتیں کر لیتی ہیں، مگر ان کو کسی دفتر میں جا کے ملازمت نہیں کرنی۔ اللہ نے جو معاشرہ میں عطا فرمایا ہے، اس لیے بلا ضرورت کالجوں یونیورسٹیوں میں داخل کرانا اور ایمان کو خطرے میں ڈالنا اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ مولانا اشرف علی صاحب خانوی رحمۃ اللہ نے بہشتی زیور مرتب کی تھی اسی مقصد کے لیے کہ اگر بہشتی زیور کسی بچے کو اطمینان کے ساتھ پڑھا دیا گیا اور پھر بچی نے ہمارے مدرسوں میں درجہ 5 تک پرائمری کی تعلیم حاصل کر لی تو بقدر ضرورت ہندی، انگریزی اور حساب لکھنا پڑھنا ان کو آ جاتا ہے، اپنی ضرورت کی چیزیں نوٹ کر سکتی ہے، مسائل بہشتی زیور میں پڑھ گئی۔ اور اگر عالم کی تعلیم دلانی ہے تو جہاں عالمات کی تعلیم ہوتی ہے بچی کو وہاں داخل کیجیے، اس کو عالمہ بنائیے، حافظہ بنائیے، تاکہ اعلیٰ تعلیم بھی ہو جائے لیکن دین کے راستے کی۔ تو یہ جو شوق ہے کالجوں میں داخل کرانے کا یہی غلط ہے، لیکن اگر کوئی بہت ضروری سمجھتا ہے تو پوری حفاظت کے انتظام کرنا چاہیے، بلانے کا، پہنچانے کا، اس کی نگرانی کا۔ ہر بچی کے ہاتھ میں موبائل ہے، بڑا موبائل ہے، وہ کہاں سے اس کا رابطہ ہے، کس سے دوستی ہو رہی ہے، کس سے بات چیت ہو رہی ہے، کیا پیغام آ رہا ہے، جا رہا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے۔ پیٹرول اور آگ کو ایک ساتھ کر دیتے ہیں اور ہم مطمئن ہو کر بیٹھے رہتے ہیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ کھول کر بات نہیں کر سکتا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے اور ہمارے معاشرے کرنے کے ذہن پھیل رہا ہے۔ غور کریں، مشورہ کریں۔ میں پھر درخواست کروں گا اپنے بڑوں سے، بڑی عاجزانہ درخواست کروں گا کہ اپنے مقام اور مرتبے کو پہنچانے، اپنی حیثیت کا صحیح استعمال کریں، ان نوجوانوں کے جذبات کی قدر کریں، ان کی سرپرستی کریں، ان کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، ان کو مشورہ دیں، اور یہ اگر کوئی اچھا مشورہ دیتے ہیں اس کو قبول کریں، اپنی شان کے خلاف نہ سمجھیں، پھر اپنے اثر و رسول کو استعمال کر کے جہاں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہوں ان کے گھر والوں سے رابطہ کر کے ان بچیوں کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کریں۔ اگر اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے، اب بھی ہمیں ذمہ داری کا احساس نہیں ہوگا، یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ جائے گا کہ پھر اس سیلاب کو وہ وقت قائم کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ آیت جو روایت میں نے پڑھی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں ہر سے ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے مافات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، تو اس میں اور بھی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ عورت اپنے شوہر کے مال و متاع کی ذمہ دار ہے، گھر کا ملازم اپنے مالک کے ساتھ سامان کا ذمہ دار ہے، اس کا حکم حافظ ہے، گھر کا بڑا سرپرست اپنے تمام اہل و عیال کا محافظ ہے، ان کا دینی ذمہ دار ہے۔ دینی ذمہ داری میں اولاً ان کی تعلیم و تربیت آتی ہے، پھر ان کی نگرانی ہے، گھر میں نماز کا اہتمام ہو رہا ہے یا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے یا نہیں۔ ہم صرف اپنے عمل کو لے کر مطمئن ہو گئے کہ ہم مسجد کے اندر بیٹھے صبح شام سے ترجمہ پوری کر رہے، جماعت کی چلا بھی لگا رہے، دین کا کام کر رہے، گھر میں نماز ہو رہی کہ نہیں ہو رہی یہ کوئی دینداری نہیں ہے۔ دین کا کام پہلے اپنے گھر سے ہونا چاہیے، اپنے گھر والوں کی فکر ہونی چاہیے۔ وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، گھر میں چراغ جلاؤ پھر مسجد میں چراغ جلاؤ۔ اگر ہم باہر کی فکر کریں اور گھر کی فکر نہیں کریں گے یہ محنت کسی کام کی نہیں ہے۔ میں باہر کی محنت سے منع نہیں کر رہا ہوں، سب گھر میں بیٹھ جائیں گے تو باہر کی محنت بند ہو جائے گی، لیکن جتنی فکر اس کی کر رہے ہیں اس سے زیادہ فکر اپنے گھر میں ہونی چاہیے، گھر میں نماز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ موبائل کی جو وبا ہے یہ صرف اسکول پڑھنے والے بچوں کے لیے نہیں، گھر میں رہنے والے بچے جوان جو بے تحاشا جو بڑے موبائل کا استعمال ہو رہا ہے اور اس کو کوئی بندش نہیں ہے، یہ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے کے سب سے بڑے یہ شیطان ہے۔ ایک خرابی اس میں یہ بھی ہے، جو تھوڑا سا دینی مزاج رکھتے ہیں، موبائل کھولا کوئی ویڈیو آ رہا ہے، کوئی تقریر آ رہی ہے، بس اس کو سن لیا، خود دین کا علم ہے نہیں، یہ بھی پتہ نہیں کہ بیان کرنے والا کون ہے، کوئی بھی نظریہ پیش کر رہا ہے، کوئی بھی مسئلہ بیان کر رہا ہے، کوئی بھی روایت بیان کر رہا ہے، اس کے قائل ہو گئے، پھر یہ کہ اس کو آگے فارغ کر دیا، یہ بھی غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا
بكل ما سمعه، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو کچھ سنے اس کو آگے کو چلتا کر دے، یعنی یہ جان کر نہیں کہ یہ جھوٹ ہے، جو سنا اس کو آگے چلتا کر دیا، فرمایا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، جھوٹے ہونے کے لیے اتنا کافی ہے۔ آگے بات چلانے کی پہلے یہ شکل تھی کہ ایک سے سنا دوسرے کو سنا دیا، آج کے ایک جگہ سے میسج آیا اور 10 جگہ اس کو فارورڈ کر دیا، اب پتہ نہیں چلتا کہ کہاں سے چلا تھا، کس نے اس کو بھیجا تھا، اور آپ کی طرح سے وہ گمراہی پھیلتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو موبائل دیکھنے کے شوقین ہیں اور ہر پیغام کو، ہر بیان کو، ہر تحریر کو بڑی دلچسپی کے ساتھ دیکھتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ پہلے معلوم کریں، دیکھیں کہ جس کا یہ بیان ہے کوئی مستند عالم ہے کہ نہیں، صحیح عقیدہ ہے کہ نہیں ہے، صحیح مسلک رکھنے والے ہیں کہ نہیں، اس لیے کہ اس راستے سے گمراہیاں پھیل رہی ہیں، بدعتیں پھیلائی جا رہی ہیں، دین بیزاری پھیلائی جا رہی ہے، آزادی پھیلائی جا رہی ہے، اور خود اپنے پاس دین کا علم ہے نہیں، جو کچھ میسج کے اندر آیا، جو ویڈیو میں آیا اس کو سمجھ لیا کہ یہ حقیقت ہے، کسی عالم سے اس کے بارے میں تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو غلط قسم کا میسج نہیں دیکھتے لیکن دینی مسائل کے اوپر ہر میسج کو سن رہے ہیں، ہر بیان کو سن رہے ہیں، ان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ علماء سے، نوجوان علماء ہیں، پرانے اساتذہ ہیں، اس سے مراجعات کر کے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کریں۔ غلط یہ چیز ہمارے لیے راستے سے ہٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن گئی ہے، اس سے ہم کو احتیاط کرنی چاہیے۔ ایسے ہی موبائل کے اندر اپنے وقت کو صرف کرنا یہ تجزیہ اور بات ہے، بلا ضرورت گھنٹوں موبائل لیے بیٹھے ہوئے مسئلہ بنا ہوا ہے، میسج دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب کو کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، میسج پہ کیا آ رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ وقت اللہ کی بہت بڑی دولت ہے، امانت ہے، یہ ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب سے ہونا پڑے گا۔ بہت مشہور روایت ہے اور آپ کے بار بار سنا ہوگا، ترمذی شریف کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم ابن یوم القیامۃ حتی یسأل عن خمس، عن عمره فیما افنی، وعن شبابه فیما ابلی، وعن ماله من أين اكتسبه فیما انفقه، وعن ماذا عمل فیما علم، تو کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کا قدم میدان محشر سے اس وقت تک کرے گا نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ کر لیا جائے۔ اگر سوال کیا جائے گا تو جواب نہیں ملے گا، اور جواب تھوڑا رٹا ہوا نہیں چلے گا کہ دنیا سے ہم کو جواب تیار کر کے لے جائے، وہاں جا کے سنا دیں۔ جواب وہی آئے گا جو حقیقت ہوگی۔ سوال کیا ہوگا اور وہ کس چیز میں ڈوبا جائے، تو مطلب یہ ہوا کہ پورے اللہ کی طرف سے امانت ہے ہمارے پاس، اور اس کو کہاں گزارنا ہے، کس کام میں صرف کرنا ہے، ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا۔ وعن شبابی فیما ابلی، نوجوان سن لے، جوانی کے بارے میں خاص طور پر سوال ہوگا کہ زندگی کا سب سے قیمتی زمانہ تھا جس میں عمر کے جوان ہوتی ہے، حوصلے بیدار ہوتے ہیں، قوت عمل اپنے عروج پر ہوتی ہے، کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، اس وقت میں اس جوانی کو تم صحیح جگہ استعمال کر سکتے تھے، تم نے کہاں گزارا۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ عرش کے سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو جگہ ملے گی جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج سوا مہینے کے فاصلے پر چمک رہا ہوگا، اور بھیجا دماغ کے اندر جس طرح کھول رہا ہوگا اس طریقے سے پانی ہاڈی کے اندر کھولتا ہے۔ اس وقت جن 7 قسم کے خوش نصیبوں کو سایہ عرش میں جگہ ملے گی، اس میں ایک شاخ نشہ کی عبادت کی بات، وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی نشو نما، جس کی اٹھان اللہ کی عبادت و بندگی کے اندر، یہ سب سے قیمتی زمانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قلب خمسن قبل خمسن، 5 حالتوں سے دفع ہوا، 5 حالتوں سے پہلے۔ اس کو یہ بھی فرمایا ان شبابی قبل حریمی، آدمی کو چاہیے کہ اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ تو جوانی کا زمانہ ہمارے نوجوان دوستوں بہت ہی قیمتی ہے، اس کی اگر کمائی کر لو گے آخرت کے یہ کام آئے گا، وہاں سے خروج بھی حاصل ہوگی، اللہ کے عزت حاصل ہوگی، اور پھر یہی بنیاد بنے گا زندگی کے آگے کے مراحل کے اندر
جس کی جیسی جوانی گزرتی ہے ویسے ہی اس کا بڑھاپا گزرتا ہے، ویسے ہی ایج گزرتی ہے۔ اگر جوانی میں نہیں سدھر سکا آگے کی اس کو امید نہیں ہے، طاقت تو کم ہو جائے گی لیکن جذبات اسی طریقے سے خراب رہے گا۔ اس لیے نوجوان ہمارے اپنے رب کی قدر کریں۔ تو میں یہ کہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں 5 سوالات جو ہوں گے، اس میں ایک سوال جو ہوگا عمر کہاں گزاری، ایک سوال جو ہوگا جوانی کہاں گزاری، ایک سوال جو ہوگا مال کہاں سے کمایا۔ اس لیے ہم آزاد ہیں کہ جیسے چاہے کمائے، بیماری کر لے، جھوٹ بول لے، سود لے لے، نہیں، صحیح راستے سے کمانا پڑے گا۔ جب اگر پوچھا جائے گا کہ اس راستے سے کمایا ہے تو جس راستے سے کمایا ہو وہی سامنے آئے گا۔ کہاں خرچ کیا یہ ایک سوال ہوگا، اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور آخری جو سوال یہ ہوگا کہ دین کی جو معلومات ان کو حاصل ہوئی اس پہ عمل کرتا ہے، کیونکہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے آج اور جمعہ کے بیان میں، جلسوں میں، نماز کے بعد کتابوں کی تعلیم میں، مذاکرے کی مجلس میں جو باتیں دین کی ہمارے لیے آتی ہے ہم اس کے سلسلے میں جوابتے ہوں گے کہ دین کی جتنی معلومات ان کو حاصل ہوئی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آج جتنی باتیں کہی جا رہی ہیں یہ بھی امانت ہے، حج میں جس سے متعلق جو عمل ہے اس کو اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اپنی ذات سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے معاشرے سے جو اس کی ذمہ داری کا ہوتا ہے ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ جو بات میں نے شروع کی تھی اس کا پھر اعادہ کریں کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ گزر گیا، ماحول کی برکت سے الحمدللہ نمازوں کا بھی اہتمام ہوا، تلاوت کا بھی اہتمام ہوا، لیکن رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد اپنے معاملات کو مختلف نہیں کرنا چاہیے۔ نماز پر روزانہ کا اہتمام اپنے طریقے سے رہے، نگاہوں کی حفاظت کرے، زبان کی حفاظت کرے، گناہوں کو انجام ہو جائے۔ دیکھیے رمضان کے اندر جو کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ سے برکت بھی رہتی ہے اور قلبی سکون اور چین بھی ملتا ہے۔ چین اور سکون اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے اندر رکھا ہے، اپنی یاد کے اندر ذکر میں چین ہے سکون ہر آدمی آج چین سکون میں تلاشی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قلبی سکون حاصل ہو، دل و دماغ مطمئن رہے، اللہ کی رحمت سے ہماری طرف توجہ ہو تو کوئی بڑی قربانی نہیں دینی ہے، وہی کام جو ہم رمضان میں کرنے لگتے ہیں، نماز پڑھ کر مسجد میں آ سکتے ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر قرآن کی تلاوت کر لیں، اللہ توفیق دے تو ذکر و تسبیح کا اہتمام کر لیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریے کہ گھر میں کوئی قرآن پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی کہ نہیں ہو رہی، بچے بچیاں عورتیں نماز پڑھ رہے کہ نہیں۔ اگر ہر گھر والوں سے فکر کر لگا تو انشاءاللہ جو باہر محنت ہو رہی علماء کرام کی معاشرہ اس کے اندر بڑی بدلتی ہے۔ ایک بات آخری کہہ کر میں ختم کرتا ہوں، جس طرح ضرورت ہے آج ایمان کی حفاظت کے لیے علماء کرام اور سماج کی ذمہ دار ضرورت تعلق کی بالکل اسی طریقے سے بہت سے غلط درست اور رواج ہے چلے آ رہے پرانے زمانے میں اور ان کے طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ جو علماء تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، قرآن حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں اور اس کی روشنی میں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ ان کی نشاندہی کرتے ہیں تو ان کی تعریف کی جائے اور ان کا ساتھ کیا جائے، ان کی سرپرستی کی جائے۔ بھائی یہ عالم کا کام ہے جو بتایا کہ قوم کا کام صحیح، قوم کا کام غلط، اب جن کے ہاتھ میں نافذ کرنے کی طاقت ہے، جو ان کی ذمہ داری ہے، دینی ذمہ داری ہے اور سبھی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر رکاوٹ نہ ڈالے بلکہ معافی کرے۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہوگی، غلط رواج اور بہت سی غلط چیزیں جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے وہ ختم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان مبارک کی جو مبارک گھڑیاں گزری ہے اس کی وجہ سے جو تھوڑا بہت مزاج بنا ہے اس کو باقی رکھنے کی ہم کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نکاح ہونے والا ہے، کہہ نکاح ایک ہی ہے، دو ہے۔ حافظ محب الدین صاحب سامنے آ جائے۔
اور مولانا فیاض الدین صاحب بھی آ جائے بھائی، بہت مبارک ہو ان کو. کہاں ہے جی سید صاحب آ جائے. حافظ احمد سعید کون ہے؟ وکیل آپ ہیں؟ آپ تو مولانا احمد سعید ہیں بھائی. وکیل جو ہے حافظ محی الدین کی طرف سے بلا لیجیے ان کو، حافظ احمد سعید صاحب. اور گواہوں میں تو دونوں موجود ہیں، مولانا شکیل صاحب کے، مولانا رضوان اللہ صاحب بھی ہیں. مولانا فیاض الدین صاحب کی طرف سے وکیل حاجی احسان علی صاحب ہے یہاں پہ، قریب میں آ جائیے. گواہ بھائی دونوں حضرات ہیں. گواہ تو پورا مجموعہ ہے الحمدللہ. مہر 10,000 روپیے نقدی میرے معجل ہے کہ معجل ہے؟ بات والا ہے. میں معجل نہیں، معجل حمدہ والا ہے. نقد ادائیگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بھائی جو وکیل صاحب ہیں حافظ احمد سعید صاحب اجازت دیتے ہیں کہ معظمہ پروین کا نکاح حافظ محی الدین کے ساتھ کر دیا جائے. کہاں ہے؟ آپ نے اجازت لی ہے؟ ٹھیک ہے. اور اسی طرح حاجی احسان علی صاحب وکیل ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں کہ آفرین کا نکاح مولوی فیاض الدین کے ساتھ کر دیا جائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہاں بھائی مولانا فیاض الدین صاحب، میں نے آپ کا نکاح انوار احمد صاحب کی صاحبزادی آفرین جہان کے ساتھ بائبل 10,000 روپے میں نے معطل کر دیا. آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. حافظ محی الدین صاحب، میں نے آپ کا نکاح محمد احمد صاحب کی صاحبزادی معظمہ پروین کے ساتھ بائبل 10,000 روپے نقدی میں نے معطل کر دیا. آپ نے نکاح قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی خیر. بھائی ایک بات میں گئی تھی، اس کو بیان کر کے پھر دعا کرتے ہیں. میں بات کی کہ الحمدللہ اس علاقے کے اندر بڑے بڑے مدرسے بھی ہیں اور اسکول بھی ہے، درس اسکول بھی ہے اور نیشنل اسکول بھی ہے. یہ جو یونیورسٹی کی سطح کی جو تعلیم ہے، جس کے لیے ہماری بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، ہمت کر کے مشورہ کر کے مشترکہ مشورے کے ذریعے کوئی ایک ایسا تعلیمی ادارہ قائم ہونا چاہیے جس کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں ہو، جس میں یہ خطرات اور یہ خدشات جو پیش آ رہے ہیں یہ ختم ہو جائے. طویل المیعاد کام ہے، لیکن اگر ارادہ کر لیں گے اور نقشہ سازی کریں گے تو انشاءاللہ کام ہوگا. آج پورا نہیں ہو پائے گا، کچھ وقت لگے گا، اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور ذمہ دار لوگوں کو اس کے بارے میں مشورہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین
ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا ودواجعنا بيدك لو تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہماری جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے عقائد کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ایمان کو ڈاکہ ڈالنے والوں کو شر سے حفاظت فرما. اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، حرام کمانے سے حرام جگہ پر خرچ کرنے سے اے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ زندگی شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. الگ قسم کے رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما. ہر عمل میں سنت کی پیروی کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے. ان اعمال سے ہماری حفاظت فرما جس سے تیرا غضب و تیری ناراضگی آتی ہے. اے اللہ ہم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ گھروں میں جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، جو لڑکے غیر شادی شدہ ہیں، اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کے والدین کو توفیق عطا فرما کہ جلد از جلد اس فریضے سے دوش ہو جائیں، مناسب رشتہ تلاش کر کے ان کو نکاح سے فارغ کر دیں، ان کے عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنے. اے اللہ اپنی تمام مرضیات ہمارے لیے آسان فرما دے، تمام نامرضیات ہمارے لیے دشوار بنا دے. اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں کو مٹانے کے لیے کوشش کرنے کے لیے توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ابھی جو نکاح ہوا ہے کہ خیر و برکت عطا فرما. جانبین کو ایک دوسرے کے حقوق کو جاننے سمجھنے کی رضا کرنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح سنت کے مطابق مسجد کے اندر نکاح ہوا ہے، اے اللہ اسی طرح پوری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. نیک اور صالح اولاد کا آنے کا ذریعہ بنا، دونوں کی عزت و عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بنا، نگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا، شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ بنا. خاندان و الفت و محبت عطا فرما. تمام لوگوں کو سنت و شریعت کے مطابق نکاح انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جو اس مجلس کے اندر عرض کیا گیا ہے کہ اللہ سب کے اندر تاثیر پیدا فرما، دلوں میں اتار دے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا کہ یہ بھی عطا فرما، اپنے فضل سے ہمیں وہ سب عطا فرما جس کی ہمیں ضرورت ہے، ہم مانگ نہیں سکتے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.